السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک سعودی باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے سے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام میں مدد ملے گی۔ وزیر مذہبی امور نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر یوم تشکر منانے پر قوم سے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے ٹیکسٹائل اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ وزیر خزانہ نے گلگت بلتستان کی سیاحتی استعداد کار سے استفادے کے لیے علاقے میں ہوائی اڈے اور سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے صحافیوں کے لیے حکومتی معاونت کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں دبانے کی کسی کوشش کی مزاحمت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پاکستان ریلویز نے نیلام عام کے ذریعے مسافر ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج سرگودا میں الیکٹرک بسوں کا افتتاح کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور T20 ایشیا کپ میں بھارت اور عمان کے درمیان میچ ابوظبی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تصویراتی معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ آج لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تاریخی معاہدے پر راتوں رات دستخط نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس پر مہینوں لگے اور اسے ضروری مراحل سے گزارا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان حرمین شریفین سمیت سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہمیشہ غیر رسمی انتظامات ہوتے رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سعودی عرب نے مشکل وقت میں مسلسل پاکستان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے خصوصی طور پر اس بات کو اجاگر کیا کہ جب پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت سعودی عرب کی مدد خاص طور پر اہم اور ضروری تھی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک سعودی تصویراتی باہمی دفاعی معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ یہ معاہدہ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرفہ تعلقات منفرد، پائیدار اور کثیر جہتی ہیں اور باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے سے دہائیوں پرانی مضبوط اور فعال شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں ممالک کی جانب سے جاری کیے گئے بیان سے صورتحال پوری طرح واضح ہے اور اس سلسلے میں قیاس آرائیاں غیر ضروری ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کے نام نہاد آپریشن سندور کے جاری رہنے کے بارے میں حالیہ بیان کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ بیان حقائق کو مسخ کرنے اور جارحیت کا جواز پیش کرنے اور اندرون ملک سیاسی فوائد کے لیے جنگوں کی اہمیت بڑھانے کے خطرناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان نے اپنی روایتی عسکری صلاحیت کے ذریعے بھارت کو شکست دی اور ثابت کیا کہ نظم و ضبط اور صبر و تحمل کے اس کے رہنما اصول ہیں۔ شفقت علی خان نے کہا کہ بھارت کا غلط معلومات اور جنگی جنون پر مسلسل انحصار جنوبی ایشیا کو عدم استحکام کے خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ تاہم ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے پاکستان امن، علاقائی استحکام اور جموں کشمیر کے بنیادی تنازع سمیت تمام تسویہ طلب مسائل کو بامقصد مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس شاندار کامیابی کے بعد پاکستان عالمی سطح پر ایک نئے کردار کے ساتھ ابھرا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاہدہ موجودہ حکومت کے دور میں ملک کی اقتصادی، سفارتی اور دفاعی کامیابیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے یوم تشکر منانے اور جمعے کے خطبات میں پاکستان اور سعودی عرب کے لیے خصوصی دعائیں کرنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں مختلف مکاتب فکر کے دانشوروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستحکم ہونے کے سلسلے میں رواں ہفتہ تشکر کے طور پر منایا جائے گا۔ پاکستان سعودی دوستی اور دو طرفہ سمجھوتوں کے موضوع کے تحت سعودی عرب کے قومی دن کو منانے کے لیے ملک بھر میں مختلف تقریبات ہوں گی۔ پاکستان اور چین نے ٹیکسٹائل، لائف سٹاک انڈسٹری اور جدید ہنگامی آلات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری ارمچی میں پاکستانی اور چینی کاروباری اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ ان معاہدوں سے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی۔ انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک کی صنعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے سے دیہی علاقوں میں غذائی تحفظ بہتر بنانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ٹیکسٹائل پارک سے صنعتی ترقی اور برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فائر ٹرکوں اور ہنگامی آلات پر پاک چین شراکت داری سے آفات سے نمٹنے اور لوگوں کے تحفظ سے متعلق پاکستان کی استعداد کار بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بعد میں صدر آصف علی زرداری نے چین کے سرکاری دورے میں رومچی سے کاشغر روانہ ہو گئے۔ صوبہ زون جنگ کے نائب گورنر نے صدر کو ہوائی اڈے پر رخصت کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ غیر قانونی افغان شہری پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ایک جرمن میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں غیر ملکی مداخلت اور خانہ جنگی کی وجہ سے پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، تاہم اب ایسا ممکن نہیں رہا، اس لیے ان کی باوقار وطن واپسی کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈائریکٹر جنرل ISPR نے کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد یہاں رہ جانے والے امریکی ہتھیار پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ بھارت اپنی ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ شواہد کئی بار عالمی برادری کے سامنے پیش کیے گئے۔ احمد شریف چودھری نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ایک سوال کے جواب میں DG ISPR نے کہا ہے کہ پاکستان نے نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول کے ملک کا کردار ادا کیا ہے بلکہ اس کے لیے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے حالیہ تنازع کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹجک قیادت کا کردار ادا کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DG ISPR نے کہا کہ پاکستان کے اپنے برادر ملک چین کے ساتھ تعمیری اور تصویراتی تعلقات ہیں۔ انہوں نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ بلوچستان میں متعدد دہشت گرد مارے گئے جو نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے آج گلگت بلتستان میں بنیادی ڈھانچے، سیاحت اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وزیر خزانہ نے خطے میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے اور سیاحت میں ترقی کو سراہا۔ انہوں نے سیاحت کے فروغ، خاص طور پر خلیجی ملکوں کے سیاحوں کے لیے ایئرپورٹ اور سڑکوں کی سہولت کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ڈان نیوز کے صحافی عبداللہ مومند کو 1 ارب روپے سے زائد کے قانونی نوٹس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس عمل کو آزادی صحافت پر حملہ، جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی اور آئینی وقار سے انحراف قرار دیا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ صحافی کا فرض سوال کرنا ہے اور اس کے رد عمل میں نوٹس بھیجنا ناانصافی اور جبر ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے صحافی برادری کی حمایت کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا اور میڈیا کو دبانے یا جمہوری اقدار کو پامال کرنے کی ہر کوشش کی مزاحمت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے آج شجاع آباد اور جلال پور پیروالا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے جلال پور پیروالا انٹرچینج پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیلاب زدگان کی ہر ممکن امداد یقینی بنائے گی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود سے۔
सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों खसूसन जलालपुर, पीरवाला, शुजाबाद और अलीपुर की तहसीलों में सैलाब मुतासरीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम कर रही है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी जिन्होंने अपने घरों, मवेशियों और फसलों का नुकसान उठाया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद की वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकामी इंतजामिया के साथ साथ मुखय्यर हजरात भी भरपूर मदद कर रहे हैं। भावलपुर डिवीजन में भावलपुर, भावलनगर, चिश्तियाँ, मंचनाबाद, लियाकतपुर, अहमदपुर, शर्किया, उच्चशरीफ और रहीम यार खां के सैलाब सदा इलाकों में इमदाद और बचाव की सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान भावलपुर के नुमाइंदे रिजवान अब्बास राना से। भावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, डिवीजनल इंतजामिया भावलपुर और दीगर मुतलका इदारे सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक भावलपुर डिवीजन में सरसर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं जिनमें सैलाब से मुतासरा अफराद को मुंतकिल किया गया है। जिला भावलपुर के 124 से जायद मौजाजात और 1 लाख से जायद आबादी सैलाब से मुतासर हुई है। जिला भावलपुर में 26 क्लिनिक ऑन व्हील्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट जबकि 2 क्लिनिक ऑन बोर्ड्स सैलाब ज़दा इलाकों में इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान रेलवे ने नीलामी में आम के जरिए मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्स करने का फैसला किया है। ये फैसला आज लाहौर में वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत एक इजलास में किया गया। इजलास को बताया गया कि आइंदा हफ्ते सामान की बुकिंग के अमल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल हो जाएगा। इजलास ने ट्रेनों की सालाना आमदनी की हदफ पर नज़रसानी का फैसला भी किया जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने बिजली की शफाफ और मुसाबकती मार्केट कायम करने के हुकूमती आज़म का अयादा किया है। दो तरफा मुसाबकती तिजारत के कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्केट के बारे में एक वर्कशॉप से ऑनलाइन खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि हुकूमत तवानाई के काबिल तजदीद और माहौल दोस्त सराय को बुरोकार लाने के लिए पुरअज़्म है ताकि कौम की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करते हुए पायदारी को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न गैस कंपनियों को हिदायत की है कि वो आवाम को सहूलतों की बिला तातुल फराहमी के लिए फ़ाल और सारिफ दोस्त तरीक़ाकार वज़ा करें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि RLNG पर मुंतकली तवानाई में खुद किफ़ालत की जानिब एक कदम है जिससे घरेलू सार्फिन को बड़ा माशी रिलीफ हासिल होगा। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने वालिदैन से अपील की है कि वो नौजवान लड़कियों को सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाएं ताकि उन्हें इस मरज़ से महफूज रखा जा सके। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुवैत समेत कई इस्लामी मुल्कों में बच्चों को कामयाबी से सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आज सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरगोदा शहर में 60 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जबकि डिवीज़न के 4 अजला के लिए 105 बसें मुख्तस की गई हैं। सरगोदा के अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए उन्होंने कहा कि ये इक़दामात इस बात की अक्कासी करते हैं कि मयारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी के ज़रिए छोटे शहरों को तरक्की देना पंजाब हुकूमत की तरजीह है। तफसील रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की नुमाइंदा अफ़ाफ सईद से। वज़ीर आला ने सरगोदा की आवाम को ये सहूलत तोहफा करार देते हुए कहा कि तरक्की का अमल अब छोटे शहरों से शुरू होगा। जदीद सहूलियात से आरास्ता बसों में खवातीन, तुलबा, बुजुर्ग शहरी और बच्चे मुफ्त सफर कर सकेंगे। आपको ये पता है ना कि सरगोदा शहर में जो कि एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, उसके अलावा पूरे सरगोदा डिवीजन में कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं थी। मैंने सरगोदा की खातिर मैंने वो रिवायत तोड़ी। बड़े शहरों में जैसे लाहौर है, पिंडी है, उन जगहों से पहले मैं सरगोदा के अवाम के लिए इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा लेके जाऊं। मैंने ये रिवायत तोड़ी कि बड़े शहरों से तरक्की शुरू होके बड़े शहरों में खत्म हो जाती थी। अब छोटे शहरों से तरक्की शुरू होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत के शोबे में वजीर आला ने ऐलान किया कि कैंसर अस्पताल में जदीद मशीनों की तनसीब के बाद अब मुस्तहिक अफराद में तकरीबन मुफ्त इलाज की सहूलत मुयस्सर होने जा रही है।
پاکستان اور ڈنمارک کے پائیدار بنیادی ڈھانچے کے لیے رقوم فراہم کرنے والے ادارے ڈینیڈا نے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت فیصل آباد میں پانی صاف کرنے کا ایک پلانٹ لگایا جائے گا۔ 2022 کے فریم ورک سمجھوتہ کے تحت آسان شرائط پر قرض کی فراہمی کے اس منصوبے کا مقصد پائیدار شہری ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس سمجھوتے پر پائیدار بنیادی ڈھانچے کے مالیاتی ادارے ڈینیڈا کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم نے دستخط کیے۔ تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی، جس میں اگلے سال کے لیے گندم پالیسی پر غور کیا گیا۔ ملاقات کے دوران کسانوں کے فائدے کے لیے قومی گندم پالیسی پر تمام صوبوں میں افہام و تفہیم پیدا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں گندم کی کاشت بڑھانے کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کاشتکاروں کے فائدے کے لیے گندم کی امدادی قیمت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں عوامی بہبود اور نوجوانوں کی ترقی کے مختلف منصوبوں پر عمل کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو فنی مہارت کی فراہمی کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں تربیت حاصل کرنے والوں کو سعودی عرب بھیجا جا چکا ہے۔ پاکستان کی سائنسی اور صنعتی ترقی کی کونسل نے گوادر میں سمندری اختراع کے جدید ترین لیبارٹری قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کشتی سازی اور شہر کی ماہی گیری کی روایتی صنعت کو جدید بنانا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے گلگت میں BISP کے علاقائی دفتر کے قیام، مستحق خواتین کے بچوں کی تعلیم اور اہل خاندانوں کو پیشہ ورانہ تربیت کے فراہمی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر مقام نے کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا خواب پورا ہونے تک ان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر نے کشمیری عوام کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سلامتی اور انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی۔ آزاد جموں کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے کہا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد بھارت صدمے کی حالت میں ہے اور اس کامیاب آپریشن نے کشمیر کی تحریک آزادی سے وابستہ لوگوں کے حوصلے بلند کیے ہیں۔ یہ بات اسلام آباد میں آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس میں منظور کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں کہی گئی۔ بعد ازاں پریس بریفنگ کے دوران آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ اعلامیے کے مطابق آزاد کشمیر کی پوری سیاسی قیادت مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کے حق کی خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد کے دبانے کے لیے جارحانہ حربے استعمال کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں اس کی فوج ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بدترین مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ حریت کانفرنس نے سوپور کے علاقے پروڈیگا میں سوگواروں کو مرحوم پروفیسر عبدالغنی بٹ کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے روکنے کے لیے ہراساں کرنے اور تلاشی کی کارروائیوں کی مذمت کی۔ حریت کانفرنس نے اپنے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق، مولانا مسرور عباس انصاری اور دیگر کی گھر میں نظر بندی پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہی ہیں اور اپنی جدوجہد کو مکمل کامیابی تک جاری رکھیں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لندن میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ امریکی فوج ایک بار پھر ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لے۔
ادھر افغان وزارت خارجہ نے آج سوشل میڈیا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکی فوج کے افغانستان میں واپس آنے اور بگرام ایئر بیس کا کنٹرول دوبارہ سنبھالنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو لے کر جانے والے ہیلی کاپٹر کو برطانیہ میں ہائیڈرولک کے تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ایک چھوٹے ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیووٹ نے ایک بیان میں کہا کہ صدر اور خاتون اول کو بحفاظت متبادل ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان عبوری حکومت نے یونیورسٹی کے نصاب سے خواتین کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہٹانے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ نصابی کتب کا جائزہ لینے والی کمیٹی کے ایک رکن نے بی بی سی افغانستان کو بتایا کہ خواتین کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں 20 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک قابض فوج نے 65,100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے غزہ کے مرکزی حصے پر بڑے پیمانے پر بمباری کے بعد شدید زمینی کارروائی کے درمیان غزہ سے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے رہائشیوں کے لیے ایک عارضی نئے راستے کا اعلان کیا ہے۔ سیو دی چلڈرن اور آکسفیم سمیت 20 سے زائد بڑے امدادی اداروں کے سربراہان نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی غیر انسانی صورتحال ناقابل برداشت ہے، اور امریکہ شام کی معیشت کو بین الاقوامی مالیاتی نظام کے ساتھ دوبارہ منسلک کرنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اس بات کا اظہار واشنگٹن ڈی سی میں امریکی محکمہ خزانہ اور شام کے وزیر خارجہ کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ دوسری جانب شام کی وزارت خارجہ نے اسد الشیبانی کے واشنگٹن کے دورے کو تاریخی قرار دیا ہے، کیونکہ یہ 25 سال میں شام کے کسی بھی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دوسرے اوور میں بغیر کسی نقصان کے 2 رنز بنائے تھے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ نے مقررہ 40 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 292 رنز بنائے تھے۔ سری لنکا کے شہر کولمبو میں پاکستان نے مالدیپ کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے ہرا کر صاف انڈر 17 فٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ منصور احمد میچ کے بہترین کھلاڑی رہے، جنہوں نے میچ کے 12ویں، 32ویں اور 45ویں منٹ میں گول کر کے شاندار ہیٹ ٹرک کی۔ گروپ مرحلے کے آخری میچ میں اب پاکستان کا مقابلہ پیر کو بھارت سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ابوظہبی میں T20 ایشیا کپ میں عمان اور بھارت کے درمیان میچ جاری ہے۔ وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کرکٹ ٹیلنٹ ہنٹ کے تحت لاہور قلندرز کا سفر خیبر پختونخوا میں جاری رہا اور کوہاٹ، ایبٹرآباد اور پشاور میں ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ ٹرائلز میں بھرپور شرکت ریکارڈ کی گئی اور ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے پاکستان کی نمائندہ کے خواب سجائے جوش اور جذبے میں حصہ لیا۔ ملک گیر اقدام کا مقصد ملکی کرکٹ سٹارز کی آئندہ نسل تیار کرنا ہے۔ اور راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن انٹرمیڈیٹ کرکٹ ٹورنامنٹ آج نیشنل کرکٹ گراؤنڈ F7 میں شروع ہوا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاح امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ٹورنامنٹ کا مقصد صحافیوں اور سماجی رہنماؤں کے درمیان کھیلوں، باہمی بھائی چارے اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ کے انعقاد پر صحافتی تنظیم رسجا اور وفاقی ترقیاتی ادارے کی تعریف کی۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے ٹیکس ورلڈ نیو یارک سٹی 2025 سمر شو میں پاکستانی سٹال کا افتتاح کیا۔ نمائش میں سرکردہ 6 پاکستانی ٹیکسٹائل کمپنیز شرکت کر رہی ہیں، جو مختلف قسم کے کپڑوں اور ملبوسات کی نمائش کر رہی ہیں۔ پاکستانی سفیر نے ایسی تقریبات میں پاکستانی کمپنیز کی کوششوں کی تعریف کی اور بھرپور نمائندگی پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے کو برآمدات اور غیر ملکی زر مبادلہ کے اہم ذرائع کے طور پر اجاگر کر دیا ہے۔ انہوں نے برآمد کنندگان کو پاکستانی سفارت خانے اور قونصل خانے کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 83 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,58,037 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 2,047 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,959 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 486 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 189 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 266 میں کمی، جبکہ 31 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 40 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 90 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 381 روپے 47 پیسے 382 روپے 15 پیسے، یورو 331 روپے 67 پیسے 332 روپے 26 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 3 پیسے 75 روپے 17 پیسے اور UAE درہم قیمت خرید 77 روپے 14 پیسے جبکہ قیمت فروخت 77 روپے 28 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,32,218 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان میں روسی ثقافتی اور تعلیمی اتاشے مز الینا نے آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت کے اعزازی شیر سید عثمان طاہر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور روس کے درمیان ثقافت اور ورثے کے شعبوں میں تعاون کے نئے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے عوام کی سطح پر تعلقات کے فروغ کے لیے ثقافتی وفود کے تبادلوں، مشترکہ منصوبوں اور نمائشوں کے انعقاد پر زور دیا۔ مس الینا نے پاکستان کے ثقافتی تنوع کی تعریف اور ورثے اور پرفارمنگ آرٹ میں تعاون کو توسیع دینے میں دلچسپی کا اعادہ کیا۔ پنجاب کے ماحولیاتی تحفظ کے ادارے نے اسکول کے بچوں کے لیے ماحولیاتی کہانیوں کا پہلا مجموعہ جاری کر دیا ہے۔ آج لاہور میں تقریب اجرا کی صدارت سیکرٹری ماحولیات صلوات سعید اور ڈائریکٹر جنرل EPA عمران حامد شیخ نے کی۔ کتاب کلاس دوئم اور سوئم کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں صاف ہوا، محفوظ پانی، شجرکاری اور کوڑے کو ٹھکانے لگانے کے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور آج پاک چانب فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں 3 روزہ آئی بکس 2025 بین الاقوامی کتاب نمائش شروع ہوئی۔ نمائش اتوار تک جاری رہے گی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزمرہ زندگی میں پلاسٹک کے بڑھتے ہوئے استعمال سے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ساؤ پاولو ریسرچ فاؤنڈیشن برازیل کے سائنسدانوں کے مطابق انسانی خون، دماغی خلیاں، حتیٰ کہ ہڈیوں میں بھی پلاسٹک کے ذرات کا پتہ لگایا گیا ہے، جس سے نہ صرف انسان کا ہڈیوں کا ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے بلکہ اس سے خلیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ پردوں، فرنیچر، کپڑوں اور دیگر اشیاء کے ساتھ بھی پلاسٹک ذرات چپکے ہوئے اور فضا میں پھیلتے رہتے ہیں۔ فضا میں موجود ذرات پانی اور خوراک میں شامل ہو کر انسانی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ الکوہل کا استعمال فیٹی جگر کی بیماری کا سبب بنتا ہے، جس کے باعث جگر میں چربی جمع ہوتی ہے اور جگر کے خلیوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ امریکہ کے شہر منیسوٹا یونیورسٹی آف روچسٹر کے مایو کلینک کے مطابق الکوہل کا استعمال ایک اہم انزائم میں خرابی پیدا کر دیتا ہے جو خراب پروٹین کو ری سائیکل کرتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ جنگلات میں آگ لگنے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی ہے جو بری نوع انسان کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے شائع کی گئی تحقیق کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں مسلسل اضافے سے خصوصاً جنگلات میں آگ لگنے کے باعث امریکہ میں 2050 تک ہر سال 30,000 اضافی اموات ہو سکتی ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت گجرانوالہ، شیخوپورہ اور گرد و نواح میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سرگودا میں 70، مری 9، منگلا گجرات 8، جوہر آباد 7، منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، نورپور تل 5، کوہستان میں 15، دیر 4، کالام 3 اور ڈیائی خان میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 41، دالبندین 40، نورپور تل اور سبی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد 35، مری 24، لاہور 37، کراچی 32، پشاور 36، کوئٹہ 33، مظفر آباد 36، گلگت 31، اسکردو 27، سری نگر 29، جموں 33، لئی 21، پلوامہ 29، اننت ناگ 28 اور شوپیہ میں بھی 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک سعودی باہمی دفاع کے تصویراتی معاہدے سے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام میں مدد ملے گی۔ وزیر مذہبی امور نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے پر یوم تشکر منانے پر قوم سے تشکر کا اظہار کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ीम के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त खबरनामे की वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।